ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 11 پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسِ، اور نہیں روکا لوگوں کو، اَن يُؤْمِنُوا کہ وہ سب ایمان لائیں، اِذْ جَاءَهُمْ جب آ گئی ان کے پاس الہدیٰ ہدایت، إِلَّا أَن قَالُوا مگر یہ کہ انہوں نے کہا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا کیا بھیجا ہے اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر۔ انہوں نے صرف اس وجہ سے نہیں مانا کہ اللہ نے انسان کو رسول بنا کر کیوں بھیجا۔ قل آپ کہہ دیجئے لو کان فی الارض اگر ہوتے زمین میں ملائکۃ فرشتے یمشون وہ چلتے مطمئنین سب مطمئن ہو کر لنزلنا تو ضرور ہم اتارتے علیہم ان پر من السماء آسمان سے ملکن کوئی فرشتہ رسولا رسول بنا کر۔ قل کہہ دیجئے کفا باللہ کافی ہے اللہ شہیدن گواہ بینی میرے درمیان و بینکم اور تمہارے درمیان انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا بے شک وہ اپنے بندوں سے خوب خبر رکھنے والا بصیرا خوب دیکھنے والا ہے۔ ومن یہد اللہ اور جسے ہدایت دے اللہ فہو المہتد تو وہی ہدایت پانے والا ہے۔ ومن یضلل اور جسے وہ گمراہ کر دے فلن تجدا تو ہرگز نہیں آپ پائیں گے لہم ان کے لیے اولیاء کوئی مدد کرنے والا من دونہی اس کے سوا۔ وَنَحْشُرُهُمْ اور ہم اکٹھا کریں گے انہیں یوم القیامت قیامت کے دن علی وجوہہم ان کے چہروں کے بل عمیا اندھے وبکما اور گنگے وصما اور بہرے مأواہم ان کا ٹھکانہ جہنم و جہنم ہے کلما جب کبھی خبت وہ بجھنے لگے گی زدناہم ہم زیادہ کر دیں گے ان پر سعیرا آگ کا بھڑکنا۔ ذالکا یہ اس وجہ سے جزاؤہم کہ ان کی سزا بأنہم اس وجہ سے کہ انہوں نے کفروا کفر کیا بآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ وقالوا اور انہوں نے کہا اذا کننا کیا جب ہم ہو جائیں گے عظاما ہڈیاں ورفاتا اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے انا کیا بے شک ہم لمبعوثون واقعی اٹھائے جائیں گے خلقا جدیدہ نئی مخلوق نئے سرے سے ہمیں پیدا کیا جائے گا۔ اولم یروا کیا ان سب نے نہیں دیکھا ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی الذی وہ ذات ہے کہ جس نے خلق السماوات پیدا کیا آسمانوں کو والارض اور زمین کو قادر وہ قادر ہے علی ان یخلق کہ وہ پیدا کر دے مثلہم ان کی مثل وجعل اور اس نے مقرر کیا لہم ان کے لیے اجلا ایک معین وقت لا ریب فیہ کہ کوئی شک نہیں اس میں فَأَبَى الظَّالِمُونَ پھر انکار کیا ظالموں نے الا کفورا سوائے کفر کے۔ قل آپ کہہ دیجئے لو انتم اگر ہو تم تملکون مالک اگر ہوتے تم مالک خزائن خزانوں کے رحمت ربی میرے رب کی رحمت کے اذن اس وقت اذن لامسکتم تم ضرور روک لیتے خشیت الانفاق خرچ ہو جانے کے ڈر سے وکان الانسان اور ہے انسان قطورا بہت ہی بخیل بہت ہی کنجوس۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ بھی اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ اس رکوع کا جو پہلا حصہ ہے نا وہ پچھلے رکوع کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے مطالبات کیے تھے کہ کیا آپ کے لیے اگر جو ہے خزانے ہوتے آپ کے پاس یا آپ کے لیے سونے کا گھر ہو یا آپ جو ہے سیڑھی لگا کر آسمان پہ چڑھ جائیں اور ایک کتاب لے کر آئیں یا آپ کے لیے ایک جو ہے کھجوروں کا اور انگوروں کا باغ ہونا چاہیے اس کے درمیان میں نہریں ہونی چاہیے یا اس مکہ کی سرزمین میں آپ چشمہ نکال دیں یا فرشتے آپ کے ساتھ آئیں تائید کریں آپ کی تو پھر ہم مانیں گے آپ کو رسول۔ یہ مطالبات آپ مان لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، فرمایا ما منع الناس، پیچھے بھی تھا جواب، پیچھے یہ تھا کہ آپ ان سے کہہ دیں سبحان ربی میرا رب پاک ہے، هل كنت الا بشر رسولا میں تو بشر ہوں اور رسول ہوں، میں اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں۔
اور پھر ان کے ان مطالبات کو کس وجہ سے پورا نہیں کیا گیا، کیوں نہیں ان کو ان کی مرضی کی چیزیں نہیں دی گئیں، وہ یہاں بتایا جا رہا ہے۔ وما منع الناس، اور نہیں روکا ان لوگوں کو، ان یؤمنوا کہ وہ سب ایمان لے آئیں، الا اذ جاءہم، جب آ گئی ان کے پاس ہدایت، ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے، قرآن آ گیا ہے، معجزات آ گئے ہیں، قرآن سے بڑھ کر اس سے بڑا اور کوئی معجزہ نہیں ہے، مگر کس چیز نے روکا، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا ابعث اللہ، کیا بھیجا اللہ نے بشر الرسول، ایک بشر کو رسول بنا کر، کہ ہم جیسا انسان، ان کے ذہنوں میں اصل یہ تھا کہ رسول تو وہ ہوتا نا، کوئی اور مخلوق ہوتی، فرشتوں سے ہوتا، نوری مخلوق ہوتی، یا اس کے لیے خزانے ہوتے، ہم جیسا ہماری طرح تجارت کرنے والا، ہم جو کام کرتے ہیں وہی کام کرنے والا، اس کی بھی شادیاں ہیں، اس کے بھی بچے ہیں، اس کی بھی بیوی ہے، وہ بھی کاروبار کرتا ہے، وہ بھی بازار میں جاتا ہے، تجارت کرتا ہے، وہ بھی کھانا کھاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے چل کے ہم پڑھیں گے، وہ کہتے تھے ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، کھانا بھی کھاتا ہے اور بازار میں سفر بھی کرتا ہے، تجارت بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل ذہن میں کیا تھا کہ رسول کوئی اور ہوتا، کوئی اور مخلوق سے ہوتا، تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ ہم نے اور مخلوق سے رسول کیوں نہیں بھیجا، جس مخلوق کو سمجھانا تھا اسی میں سے کیوں بھیجا، کسی اور جنس سے کیوں نہیں بھیجا، ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن اگر ہم بھیج دیتے تو مشکل انسانوں کے لیے ہوتی۔ قل، آپ ان سے کہہ دیں، لو کان فی الارض ملائکہ، اگر اس زمین میں ملائکہ رہتے ہوتے نا، فرشتے رہتے، اس زمین میں نوری مخلوق رہتی ہوتی، یمشون، اور وہ چلتے مطمئن ہو کر یہاں اس زمین پر فرشتے رہتے، لنزلنا من السماء ملکا رسولا، تو ہم رسول بھی اپنا فرشتہ بناتے، کیونکہ سمجھانا انسان کو ہے، تو اس لیے انسان کو سمجھانے کے لیے طبیعت اور مزاج اسی کی جنس سے ہوگا نا، تو وہ جا کے ٹھیک طریقے سے سمجھائے گا، جو طبیعت کو سمجھتا ہو، جو مزاج کو سمجھتا ہو۔ دیکھیں نا، فرشتے کھانا نہیں کھاتے، ان کو بھوک نہیں لگتی، وہ تھکتے نہیں ہیں، وہ ایک الگ مخلوق ہے۔ اگر فرشتے آتے تو وہ تو روزے رکھتے رہتے، بھوک ہی نہیں لگتی ان کو کھانے کی حاجت نہیں، ان کو تھکان نہیں ہوتی، ان کو جنسی خواہش نہیں، ان کو شادی کی ضرورت نہیں، تو ایک اور چیز ہے، وہ انسان کے مزاج کو سمجھتے ہی نہ ان کو درد ہوتا، نہ ان کو تکلیف ہوتی، نہ ان کو تھکان ہوتی، نہ ان کو نیند آتی، نہ ان کو بھوک لگتی، تو وہ انسانوں کے مزاج کو سمجھتے ہی نہ ہوتے تو کیسے سمجھاتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بشر اسی لیے بنایا تاکہ تمہارے لیے آسانی ہو، اگر پھر اس طرح کے ہوتے رسول تو پھر انسان کے لیے مشکل ہوتی، وہ انسان کے مزاج کو نہ سمجھ تو مسلسل روزے رکھتے، انسان کے لیے تو مشکل ہو جاتا، وہ تو عبادت کرتے ساری ساری رات، پھر ان جیسا انسان کیسے بننے کی کوشش کر سکتا، کیسے بن سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں اور آج بھی کئی لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محض خام خواہ ایسے جو ہے عقیدہ اپنا رکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، آپ انسان نہیں تھے، جبکہ قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے، صرف آخری پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ جتنے بھی رسول آئے ہیں آپ سے پہلے، وہ سارے کے سارے بشر تھے، انسان تھے، اور اس کا سبب یہ ہے کیونکہ اس زمین پر یہاں پر انسان ہی رہتے ہیں اور سمجھانا ہی انہی انسانوں کو ہے، تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے رسول بھی انسانوں سے ہی بھیجے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اس زمین پر انسان کے بجائے فرشتے رہتے ہوتے تو ہم فرشتے کو رسول بنا کر بھیجے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیں، کفا باللہ، اب اللہ کافی ہے گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان، اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تم نہیں مان رہے، کس وجہ سے نہیں مانتے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم اوٹ پٹانگ مطالبات کیوں کر رہے ہو؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تمہیں جو سمجھانا تھا کس وجہ سے تمہارے مطالبات پورے نہیں کیے جا رہے، کہ فرشتہ نہیں آیا میرے پاس، اللہ نے خزانے نہیں دیے، کیونکہ میں بھی تو تمہارے جیسا انسان ہوں، میرے پاس کون سے اللہ کے خزانے، میں کوئی اور مخلوق تو نہیں ہوں، میرے پاس اللہ کے خزانے تو نہیں ہیں، میرے پاس کوئی الہامی طاقتیں نہیں ہیں، میں کوئی غیب کی خبریں رکھنے والا نہیں ہوں، تو یہ ساری چیزیں میں کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ تو اللہ کے اختیار میں، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو اس لیے نہیں بھیجا کیونکہ یہاں فرشتے نہیں رہتے، تمہارے مطالبات اپنی جگہ پر، اور تمہاری باقی جو نشانیاں ہیں کہ یہ نشانی آ جائیں تو پھر ہم مان لیں گے، تو اس کے لیے قرآن سے بڑا معجزہ اور اس سے بڑی نشانی کوئی اور
نہیں ہو سکتی۔ جس نے اس قرآن کو ٹھکرا دیا، جھٹلا دیا، اس کو نہیں مانا، اس کے لیے باقی نشانیوں کو ٹھکرانا، جھٹلانا اور نہ ماننا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس کو دوسرے معجزے دکھائے جائیں، اس کو چشمے نکال کے دکھائے جائیں، اس کو جو ہے باغات لہلہاتے ہوئے اور ان کے نیچے سے نہریں جاری کی ہوئی دکھائی جائیں، تب بھی اس نے نہیں ماننا۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا ومن یہد اللہ، اور جسے وہ ہدایت دے اللہ، فہو المہتد، تو وہی ہدایت پانے والا ہے۔ ومن یضلل، اور جسے وہ گمراہ کر دے، اور گمراہی کا مطلب پہلے بتایا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت قبول کرنے کی جو صلاحیت انسان کے اندر رکھی ہے، اس صلاحیت کو بندہ استعمال نہ کرے تو صلاحیت اللہ چھین لیتے ہیں۔ اس طرح باقی چیزوں کی صلاحیت ہے، استعمال نہیں کریں گے تو ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح حق کو قبول کرنے کی صلاحیت کو اگر کوئی بندہ دباتا رہتا ہے، نہیں اس کو استعمال کرتا، حق آیا، صلاحیت ابھری، پتہ چلا یہی حقیقت ہے، مرنا ہے، اٹھنا ہے، حساب دینا ہے، قرآن سچ ہے، لیکن اس نے دنیا کے مفادات کو دیکھا، اپنی صلاحیت کو دبا دیا، اس کی طرف توجہ نہیں دی، تو پھر اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ومن یضلل، اور جو گمراہ ہو گیا تو اس صلاحیت جب چھن گئی تو گمراہ، فلن تجد لہ، تو ہرگز نہیں آپ پائیں گے لہم، ان کے لیے کوئی بھی مددگار، من دونہ، اس کے سوا، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُمْ، ہم اکٹھا کریں گے انہیں، یوم القیامہ، قیامت کے دن، علی وجوہہم، ان کے چہروں کے بل، قیامت کے دن الٹے ہوں گے انسان، قیامت کے دن مجرم، باغی، اللہ کے نافرمان، ایک تو جسم پر کپڑا نہیں ہوگا، برہنہ ہوں گے، اور دوسرا سر نیچے ہوگا اور پاؤں اوپر ہوں گے، کتنی تکلیف میں ہوں گے، وہ چل رہے ہوں گے سر کے بل، اپنے چہروں کے بل چلیں گے، ان کو گھسیٹا جائے گا چہروں کے بل۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، غالباً کسی اور صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے پیغمبر سر کے بل کیسے چلیں گے؟ آپ نے فرمایا جیسے رب نے پاؤں کے بل چلنا سکھا دی ہے نا، وہ رب سر کے بل بھی چلا سکتا ہے۔ مجرم سر کے بل چل کر آئیں گے، عمیاً، اندھے ہوں گے، وبکمن، گنگے ہوں گے، وصما، اور بہرے ہوں گے، اندھے، گنگے اور بہرے، کان ان پیچھے بھی پڑا ہے نا، من کان فی ھذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو بندہ اس دنیا میں اندھا رہا، جس نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی، جس نے حقیقت کو نہیں پہچانا، جس نے اس دنیا میں آنے کا اپنا مقصد نہیں پہچانا، اس کو نہیں پتا، جانوروں والی زندگی وہ گزار رہا ہے، تو قیامت کے دن بھی وہ اندھا ہوگا، بہرے ہوں گے، گنگے ہوں گے، کچھ ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہاں اب کدھر جانا ہے، ہم نے راستہ کون سا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری جگہ پر بھی ہے آگے اگلے پارے میں کہ انہیں قیامت کے دن جن لوگوں نے اللہ کے قرآن سے منہ موڑا، اللہ کے ذکر سے منہ موڑا، قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا تو وہ اندھے ہوں گے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنقا ونحشره یوم القیامة اعمی، فرمایا جس بندے نے، جنہوں نے میرے ذکر سے منہ موڑا، نحشره یوم القیامة اعمی، ہم اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور کہے گا رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے میرے رب مجھے تو نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے، قد كنت بصیرا، دنیا میں تو میں دیکھنے والا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا، تیرے پاس میرے قرآن کی آیتیں آئی تھیں، وہ پڑھ پڑھ کر تجھے سنائی جاتی تھیں، تو نے ان کو بھلا دیا، ان کو پس پشت تم نے رکھ دیا، آج اسی وجہ سے تجھے نابینا کر کے، اندھا کر کے اٹھایا جا رہا ہے۔ علی وجوہہم عمیا وبکما وصما مأواہم جہنم کلما خبت، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کلما خبت، جب بھی وہ بجھنے لگے گی، زدناہم سعیرا، ہم ان کو اور بھڑکا دیں گے، جہنم کو اور زیادہ کر دیں گے، اور پھر جہنم جلائے گی، جب انسان جہنمیوں کی جسم کی چمڑی جلے گی، تو پیچھے پڑھ آئے ہیں سورۃ النساء میں، کلما ناضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب ایک چمڑی جل جائے گی، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے اوپر اور چمڑی چڑھا دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ اور زیادہ چکھتا رہے۔ زدنا مأواہم، ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ دوسری جگہ پر ہے فَأُمُّهُ ہاویہ، کہ اس کی ماں جہنم ہوگی، کہ جس طرح دنیا میں کوئی بچہ ادھر ادھر بھاگتا ہے، کہیں سے ڈر لگتا ہے، مار پڑتی ہے، تو آخری اس کی جائے قرار جو ہے وہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے،
وہاں پر جہنم میں کوئی اور چھٹکارے کی جگہ نہیں ہوگی، کوئی اور بچاؤ کی جگہ نہیں ہوگی، جہاں سے بھی جائے گا پناہ اسے وہیں جہنم میں ہی ملے گی۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا لیں، اللہم اجرنا من النار۔ تو اس سے بچنے کے لیے ابھی اس دنیا میں اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے قرآن کو سمجھیں، اللہ کے دین کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، اپنی منمانیاں اپنی مرضیاں چھوڑ دیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ پھر وہاں جہنمی جہنم میں پکاریں گے، کوئی ان کے پکار سننے والا نہیں ہوگا۔ داروغہ جہنم سے کہیں گے کہ یخفف عنا یوم من العذاب، کہ ایک دن ہمیں عذاب کی چھٹی مل جائے۔ وہ عذاب کی چھٹی بھی نہیں ملے گی، ایک چمڑی جلے گی اوپر سے اور چڑھا دی جائے گی۔ جب بھی جہاں بھی دیکھیں گے ہر طرف سے ان کو موت ہی موت نظر آئے گی، لیکن مریں گے نہیں۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں موت ہوگی نہ زندگی ہوگی۔ کیا ہوگا پھر؟ نہ جیئیں گے نہ مریں گے، لیکن عذاب اتنے سخت ہوں گے جس طرف بھی دیکھیں گے ایسے یأتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت، ہر جگہ سے موت آ رہی ہوگی لیکن مریں گے نہیں۔ بڑے بڑے کھائیوں میں گرایا جائے گا اور کھولتے ہوئے پانی میں گھسیٹا جائے گا، کبھی چہرے کے بل، کبھی جو ہے چہرے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا، کبھی پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے گھسیٹا جائے گا۔ اعاذنا اللہ منہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یا اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دے اللہ جو جہنم سے ہمیں دور کرنے والے ہوں، تیری جنت اور تیری رضا کے قریب کرنے والے ہوں۔ اللہ ہمیں ایسے کاموں سے تو بچا لے جو تیری ناراضگی کے قریب کرنے والے اور جہنم کے قریب کرنے والے ہوں۔ ہم دنیا میں بہت کمزور ہیں، ہم یہ آگ برداشت نہیں کر سکتے، ہلکی سی دھوپ کی تپش جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ جہنم وہ تو اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا غصہ ہے۔ اللہ سے پناہ مانگیں، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جہنم سے بچا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار، جہنم کی آگ سے بچو، ولو بشق تمرہ، اگرچہ تمہیں کھجور کا ایک ٹکڑا بھی صدقہ کرنا پڑے، کہ ایک ہی کھجور کا دانہ ہے تمہارے پاس اور کچھ نہیں ہے اور ہو بھی تم بھوکے، تو اس کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ایک ٹکڑے سے اس پیٹ کی آگ بجھا لو اور دوسرا ٹکڑا کسی بھوکے مسکین کو دے کر اپنے لیے اپنی آخرت جہنم کی آگ بجھا لو۔ صدقہ کرنے سے جہنم کی آگ بجھتی ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے حلال مال سے اللہ کے راستے میں صدقہ کریں، تہجد پڑھیں، نماز پڑھیں، دعائیں کریں اور مسکینوں کی، یتیموں کی اور ضرورت مندوں کی، مظلوموں کی مدد کریں۔ اس وقت فلسطین کے مسلمان مظلومیت کی حالت میں ہیں، ان کی مدد کریں جتنا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ ان تک اپنے ڈونیشن بھیج سکتے ہیں بھیجیں، آپ ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں کریں، اور جو صاحب اختیار ہیں، صاحب اقتدار ہیں، ان کے لیے صرف دعائیں کرنے سے چھٹکارا نہیں ہوگا۔ اگر اپنے ان بھائیوں کی مدد نہیں کرتے، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر دشمن کا مقابلہ نہیں کرتے، تو قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں مجرم ہوں گے۔ وہ فلسطینی مائیں بہنیں بیٹیاں جن کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کے خون بہائے جا رہے ہیں، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، جن کے پاس دوائیاں نہیں ہیں، جن کے ہاسپٹل پر بھی بمباری کی جا رہی ہے، مسلمان حکمران، مسلم امہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ قیامت کے دن یہ حکمران مجرم ہوں گے اللہ کی عدالت میں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں نے ایٹم بھی دیا تھا، میں نے فوجیں بھی دی تھیں، میں نے میزائل بھی دیے تھے، سب کچھ دیا تھا، وہ کس لیے تھا؟ خدا را ان کی مدد کریں، ان کے لیے کچھ کریں۔ اگر اپنی آخرت سنوارنی ہے، اگر قیامت کے دن سرخرو ہونا ہے، تو ان کے لیے کچھ کریں۔ کلما خبت زدناہم سعیرا ذالک جزاؤہم بان، یہ بدلہ ہے اس کا، یہ سزا ہے اس کی، بانہم کفروا بآیاتنا، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا اذا کنا عظاما، کہ جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں، ورفاتا، ہماری ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں گی، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، کیا ہم واقعی دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ نے خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو پیدا کیا، آسمانوں کو، زمین کو، اتنی بڑی مخلوق، سورج چاند ستارے اتنے پیدا کر دیے، کیا اس کے لیے ایک بندے کو بنانا مشکل ہے؟ کیا دوبارہ بنانا اس کے لیے مشکل ہے جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے؟
اور دوسری جگہ پر فرمایا تم اپنی تخلیق پر تو غور کرو نا، حقیر پانی کے قطرے سے تمہیں بنا لیا، اس نے پہلی دفعہ بنایا ہے، دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے؟ الا یخلق مثلہم، تمہاری مثل بنا دے۔ مثلہم کیوں کہا ہے؟ کہ تم جیسوں کو بنانا کیا مشکل ہے؟ تم جیسے، ان کی حقارت کے لیے کہ جس رب نے اتنا اونچا آسمان بغیر ستونوں کے، سورج چاند ستارے سیارے یہ سارا کائنات کا نظام بنا دیا، اتنی بڑی کائنات بنا دی، تم جیسی حقیر سی مخلوق ادنا سے تمہارا بنانا کیا ہے؟ یہ بڑا مشکل ہے۔ مثلہم، تم جیسا ہے، تم اپنے آپ کو اس کائنات کے مقابلے میں دیکھو تو صحیح نا، کتنے حقیر ہو، کتنے چھوٹے ہو، اس کے مقابلے میں تو تمہاری حیثیت ہی کچھ نہیں، جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی اور تمہیں بھی تو بنایا ہے نا، اس نے پہلی دفعہ بنایا ہے، پہلی دفعہ بنانا ہی مشکل ہوتا ہے نا، دوبارہ لوٹانا کیا مشکل ہے؟ وَجَعَلَ لَهُمْ اجل، اور یاد رکھیں ایک مقررہ مدت ہے، اس تک جو عیش کرنا ہے، جو بدماشیاں کرنی ہیں، جو بغاوتیں کرنی ہیں کر لو، اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب مدت آئے گی پھر تمہیں کوئی مہلت نہیں ملے گی، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ان سارا کچھ سمجھانے کے باوجود، انداز بدل بدل کر بتلانے، سمجھانے اور بات کو واضح کر دینے کے باوجود بھی ظالموں نے انکار ہی کیا، ظالموں نے نہیں مانا قرآن کو، کہ ہماری مرضی کے مطالبات نہیں پورے ہو رہے، جبکہ دل تسلیم کر چکے تھے، یقین کر چکے تھے، لیکن اپنی دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا، اپنے دنیا کے مفادات انہیں پیارے لگے، آخرت کو ٹھکرا دیا، انکار کر دیا، اللہ کفورا، کفر اور شرک پر اڑے رہے، کفر کا انکار نہیں کیا، اللہ کی کھلی آیات کا، واضح نشانیوں کا تو انکار کر دیا، لیکن کفر کا انکار نہیں کیا۔ قل، آپ ان سے کہہ دیں، اگر تم مالک ہوتے اللہ کے خزانوں کے، رحمت ربی، میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، رحمت جو ہے بارش کو بھی کہتے ہیں، رحمت اللہ کے رزق کو، مال و دولت کی فراوانی کو بھی رحمت کہتے ہیں، اور علم کو بھی رحمت کہتے ہیں، وحی الہی جو ہے وہ بھی رحمت ہے، کہ اگر اس رحمت کے تم مالک ہوتے، اذا لامسکتم، تو تم تو اپنی رحمت روک لیتے، اگر وحی دینا، وحی نازل کرنا تمہارے بس میں ہوتا نا تو تم تو نہ دیتے کسی کو، تو علم آگے بانٹنا تمہارے اختیار میں ہوتا تو تم کسی کو نہ بتاتے، اگر اللہ کا رزق اللہ تمہیں مالک بنا دیتا تو تم کسی کو نہ دیتے، خشیت الانفاق، اس ڈر سے کہ کہیں ختم نہ ہو جائے، انسان تو ہے ہی بہت بخیل۔ آج بھی دیکھیں، جو کچھ جتنا تھوڑا بہت اللہ نے انسان کو دی ہے وہ دوسرے کو دینے کے لیے کتنا بخیل ہوتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ وحی الہی ہے نا، اس کا علم آج ہمارے پاس ہے، ہم کتنا آگے بتانے میں جو ہے اس کو کھلے دل کے ساتھ دوسروں کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وحی الہی کا علم یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کو ہم آگے بتانے کے لیے کتنے مخلص ہیں، یہ چھپا کے بیٹھے ہوئے تو نہیں ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس کو چھپا کر اپنے پاس رکھ کے کسی اور کو نہ بتائیں۔ اور اسی طرح جس کو اللہ نے مال دیا ہے، رزق دیا ہے، دولت دی ہے، اس کو دوسرے انسانوں پر، اپنے جیسے اور اپنے بھائیوں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر، یہ اللہ کے دین کی اس وحی الہی کے رحمت کو آگے پھیلانے کے لیے کتنا خرچ کر رہے ہیں ہم۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان بہت ہی بخیل ہے۔ یہ اللہ نے اپنی رحمت کے خزانے اپنے پاس رکھے ہیں، جس کو چاہتا ہے علم دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنا نبی بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے دنیا کی دولتیں دیتا ہے، ورنہ اگر رزق بانٹنا، تقسیم کرنا کسی انسان کے اختیار میں ہوتا تو انسانیت بھوک ہی مر جاتی۔ آج بھی دیکھیں نا، اس اللہ کے نظام سے بغاوت کی وجہ سے، اللہ نے جو معیشت کا نظام بنایا ہے، آج دنیا اس سے منہ موڑے ہوئے ہے، اور اپنا نظام معیشت جو سود پر مبنی ہے اس کو اختیار کیے ہوئے، جس کی وجہ سے ایک طرف جو ہے دولتوں کے انبار ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں دوسری طرف بھوک، افلاس اور بھوک کی وجہ سے لوگ مر رہے ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ اصل، جس کی بنیاد یہ سودی نظام ہے، اس سودی نظام کی وجہ سے کہیں پر دولتوں کے انبار ہوتے ہیں، امیر دن بدن امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے، اور غریب دن بدن فقیر ہوتا جاتا ہے۔ اور دیکھیں نا، جتنا جس کی انکم بڑھتی جاتی ہے، ٹیکس اس سے معاف ہوتے جاتے ہیں، جس کی انکم کم ہے اس سے ٹیکس زیادہ دینا ہے، اور جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے اس کے، آپ دیکھیں نا اسی ملک میں، ہمارے ملک پاکستان میں، جس کی 10 لاکھ تنخواہ ہے، اس کا پیٹرول بھی فری، گیس بھی فری، اس کو جو ہے نا بجلی بھی اس کی فری، اور اس کے پاس گاڑی بھی فری، اور اس کے 4-5 نوکر بھی، اور جس نے 10-20 ہزار کمانا ہے وہ ہر چیز بھی خریدے گا، اور جو ہے
ٹیکس بھی ادا کرے گا، فلاں بھی کرے گا، اس سارے ٹیکس اسی نے دینے. یہ کیا ہے؟ یہ ناجائز جو ہے معیشت کی غیر شرعی تقسیم کی وجہ سے ہے. تو انسان کے پاس جو کچھ ہے اس میں بھی وہ کیا کرتا ہے؟ قطورہ کتنا بخیل ہے، دوسرے کو نہیں دیتا جس کے پاس زیادہ پیسے، کیونکہ اختیار پھر اسی کے پاس ہوتا ہے نظام بنانے کا، قانون بنانے کا. تو وہ غلط بناتا ہے، اپنے حق والے بناتا ہے جس میں اس کو فائدہ ہو، دوسرے کا خون نہ چھوڑا جائے. اور آج دیکھیں اس وقت ابھی میں نے بات کی امت مسلمہ کی حالت کیا ہے. پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، اختیار بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اپنے مظلوم بھائیوں کی کیا کچھ مدد کر رہے ہیں. کتنی مدد. ابھی کل رات کو میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک فلسطینی دیکھ رہا ہے، ویڈیو بنا رہا ہے وہ، اور ایک ٹرک آیا ہوا ہے امدادی سامان کا نا، اس ٹرک کو کھولا تو دیکھا تو پورا ٹرک وہ کفن سے بھرا ہوا ہے. کفن دے رہے ہیں ان کو. کفن دینے کی کس قدر امت مسلمہ کی بے حمیتی اور ضمیر کی مردہ پن کی یہ علامت ہے کہ فلسطینیوں تو اب تمہیں ہم جو ہے نا ہم کفن دے رہے ہیں، جاؤ اس کفن میں لپٹ کر اور مر جاؤ، دفن ہو جاؤ ان میں. چاہیے تو یہ تھا کہ امت مسلمہ اتفاق و اتحاد کرتی اور مل کر کافروں کو مجبور کرتی اس بات پر، ان یہودیوں کو مجبور کرتی کہ تم جو ہے اتنے سالوں سے قابض ہو، تم ظالم ہو، تم فلسطینیوں کو ان کا حق دو. نہیں دیتے تو پھر تمہارے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں. ہم اعلان کرنے کی دیر ہے، پھر دیکھیں کیسے ہی بھاگتے ہیں. یہ ایسی قوم ہے، یہ پیچھے سے جو ہے چھپ کے وار کرنے والی ہے، سامنے آ کے کبھی نہیں لڑ سکتے. یہ قرآن نے بتایا ہے کہ یہ جو ہے تمہارے ساتھ من وراء جدر، دیواروں کے پیچھے سے وار کرتے ہیں. آج بھی اسی طرح بختر بند گاڑیوں میں چھپ کے وار کرتے ہیں، یہ اوپر سے ہوائی جہازوں میں آ کر بمباری کرتے ہیں، سامنے آ کے نہیں لڑ سکتے. یہ قرآن نے 1400 سال پہلے بتایا. بزدل قوم ہے، اور ان کی ہزاروں سالہ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ قوم بزدل ہے. لیکن آج مسلمان اس سے بھی زیادہ بزدل ہو چکا ہے، ان سے بھی زیادہ بے حمیت ہو چکا ہے، بے حس ہو چکا ہے. اور اصل صرف ان یہودیوں کی بات نہیں، ان کے پیچھے امریکہ کھڑا ہوا ہے. وہ ایک دن بھی ان کی سپورٹ چھوڑ دے ختم ہو جائیں گے یہ. اور یہ قرآن نے کہا ہے قیامت تک یہ یہودی ذلیل رہیں گے، لیکن اگر ان کو ساتھ دے کوئی دنیا کا انسان، اس کی رسی کو تھام لیں، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، تو پھر تو یہ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں. تو اس وقت دعا بھی کریں، اور جو کچھ ہو سکتا ہے ان کے لیے آواز بھی بلند کریں، اور اپنے فلسطینی بھائیوں کی جتنی مدد ہو سکتی ہے کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے مظلوم مقہور مسلمان فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے، اور امت مسلمہ کو ایک ہو کر متحد ہو کر ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.